ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائی صبر کسی مصیبت پر ہی ہوگا، بیماری پر ہوگا، دکھ تکلیف پر ہوگا۔ ایک آدمی کو کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا کہ میں بڑا صبر کر رہا ہوں؟ صبر تو کسی دکھ پہ ہوگا نا۔ تو ہر عمل جو ہے اس کی جزا، یہ عمل کر لو جنت ملے گی، یہ عمل کر لو جنت میں محل بن جائے گا۔ تو مختلف اعمال کی مختلف جزائیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو صبر کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارے حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو تم دوڑتے ہو دعاؤں کے لیے کہ جی دعا کر دیں یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ کوئی بیماری آ گئی جی دعا کر دیں، تعویذ دے دیں، دم کر دیں۔ تو بھائی وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز ملنی ہوتی ہے۔ جو کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے اس کے بدلے میں کوئی اجر ملنا ہوتا ہے، کوئی چیز ملنی ہوتی ہے۔ اب تم اس کو ختم کروا دیتے ہو۔ وہ جو تکلیف آئی ہے دعا کر دو جی، تعویذ دے دو، دم کر دو، وہ چیز وہ تم نے ختم کر دی، اور جو اس کا اجر جو ملنا تھا اس سے تو رہ گئے، اس کی وجہ سے تمہیں اجر ملنا تھا۔ کیا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہے اس کو اور کیسے، باقی کس چیز کی کمی رہے گی؟ جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے تو دنیا تو لگی ہوئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے علاج کرانا سنت ہے، ایسی بات نہیں کہ علاج نہ کراؤ، لیکن اصل توجہ اس طرف ہو۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ چیز کر کے دکھائی، آپ کے اہل بیت، آپ کے کنبہ نے، کہ آپ پر اتنی مصیبتیں آئیں تو آپ نے صبر کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کیا۔ تو واقعہ کربلا پچھلے 10 محرم کو، پچھلے اتوار کو بیان کیا میں نے۔ تو اب آگے قافلہ جب چلتا ہے کوفہ کی طرف، میدان کربلا سے بیبیاں قید ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے قیدی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام 20 یا 22 سال کی عمر ہے، آپ بیمار ہیں سخت۔ خیموں کو جلا دیا گیا اور قیدی بنا کے اونٹوں پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور سروں کو نیزوں پہ رکھ کے تو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ تو وہاں انہی لوگوں نے بلایا تھا خط بھیج کے امام علی مقام کو کہ آپ آئیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یعنی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ شیعہ کا معنی قرآن میں شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی گروہ، ایک جماعت، گروہ شیعہ۔ تو شیعہ نے علی، علی کا گروہ، شیعہ نے حسین، حسین کا گروہ، یا اس کے چاہنے والے، پیار کرنے والے۔ تو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں۔ کوفہ والوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ آئیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو آپ کی بیعت کریں گے۔ تو خط لکھ کے بھجوایا، بلایا، تو اور پھر انہوں نے شہید کیا، کوفہ والوں نے شہید کیا۔ شام کے یزید تو شام میں بیٹھا، ان کا شام کے بڑا دور ہے وہاں سے، کوفہ سے، کوفہ عراق میں ہے۔ تو دمشق جو تھا یزید کا دارالحکومت، وہ ملک شام میں ہے، وہاں سے کافی فاصلہ ہے، تو وہ تو وہاں بیٹھا تھا۔ تو یہ جتنے بھی سے شہید کرنے والے سارے کوفی تھے،
اور یہی بلانے والے تھے، یہی شیعہ نے حسین کہہ لیں، شیعہ نے علی کہہ لیں، انہوں نے بلایا اور انہوں نے ہی شہید کیا اور اتنے ظلم کیے، دولت کے لالچ میں اور حکومتوں کے لالچ میں انہوں نے آکے کیے۔ تو جب ان کی عورتوں کو پتہ چلا، جب قافلہ بی بی پاک اور باقی قیدی جو ہیں وہ گزرے کوفہ کے بازاروں میں، تو وہ باہر نکل کے رونے پیٹنا شروع ہو گئی۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ تمہیں نے بلا کے ہمارے ساتھ، تمہیں نے تو ہمیں بلایا خط لے کے پہلے اور شہید کر کے اب تم ہی ہم پہ ماتم شروع کر دے، تم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب اس کا ازالہ اس سے تو نہیں ہوگا، ایک آدمی قتل کر دے بعد میں رونا شروع ہو جائے تو وہ قتل کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو تمہیں نے اتنا ظلم کیا ہمارے ساتھ، تو اس کا قیامت تک بھی لگے رہو، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آگے قافلہ دمشق پہنچا، ملک شام، اس وقت جو نا دارالحکومت یزید کا تخت وہاں تھا، دمشق شہر بہت بڑا ملک شام میں۔ دمشق کے بازاروں میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں پہ اعلان ہو چکا تھا کہ کچھ حکومت کے باغی لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو قیدی ہیں وہ آ رہے ہیں یہاں پہ دربار میں۔ تو لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، سارے لوگ دمشق کے بازار، وہاں کے لوگ جو تھے دمشق کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ یہ قیدی گزرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں گے کون لوگ ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کون ہے، بس یہی بتایا گیا کہ کچھ حکومت کے کچھ باغی لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اور قیدی جہاں وہ یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ تو لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے۔ تو ایک عورت آئی، ایک بی بی ضعیفہ، وہ چھت پہ چڑھی دیکھ رہی ہے قیدیوں کو۔ تو اس نے کچھ کھانا، کچھ سامان، پانی، کچھ کپڑے وغیرہ اس نے بھیجے۔ تو بی بی زینب علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس نے اس کو اشارے سے بلایا، اس مائی صاحبہ کو، تو فرمانے لگی کہ یہ آپ یہ اتنی ہمدردی ہمارے ساتھ کیوں کر رہی ہیں، اس کی کوئی وجہ، کوئی کیا بات ہے، آپ ہمارے ساتھ جو اتنی ہمدردی کر رہی ہو تو اس کی کوئی وجہ آپ بتا سکتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں جب چھوٹی سی تھی تو میں مدینے میں رہتی تھی، وہاں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی میں خدمتگار تھی، میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی، خدمتگار تھی۔ تو جب ان کا آخری وقت آیا تو میں نے کہا بی بی جان مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جس پر میں عمل کرتی رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب بھی کبھی کہیں کوئی قیدی دیکھنا تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو مجھے تو بس وہ یاد ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب کہیں کوئی قیدی نظر آئے تو ان کی خدمت کرنا۔ تو میں تو اس لیے خدمت کر رہی ہوں کہ میں نے دیکھا آپ لوگ قیدی ہیں، تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ کہ میں کون؟ کہنے لگی کہ نہیں مجھے نہیں پتا میں کون ہوں۔ آپ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، ہماری خدمت کی ہے جان پہچان کے بغیر، تو اب بتاؤ کہ ہم کیا دعا کریں تمہارے لیے، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں؟ ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو خود مسافر لٹے پٹے قیدی بے یار و مددگار ہے، بے وطن ہے، تو ہم کیا خدمت کریں؟ خدمت نہیں کر سکتے، دعا بتا دو کیا دعا کریں؟ کہنے لگی کہ میں جب وہاں رہتی تھی بی بی فاطمہ کے گھر میں تو ان کے دو شہزادے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، اور ان کی ایک بیٹی چھوٹی سی بی بی زینب علیہ السلام تھی۔ تو میری یہ دعا تھی کہ ان کی مجھے زیارت ہو جائے، مرنے سے پہلے میں نے چھوٹے چھوٹے دیکھے تھے، میں نے ان کو گود میں کھلایا، تو میری یہ خواہش ہے میری۔ تو بی بی پاک نے فرمایا کہ تیری دعا پوری ہوگی، میں زینب ہوں اور جو سر کٹا ہوا نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔
تو اس طرح پھر قافلہ آگے چلا، تو یزید کا دربار میں جب پہنچا تو یزید نے بڑی رونق، تکبر، غرور کے ساتھ بڑی توہین امیز لہجے میں کہا کہ وہ قیدی باندیوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو جب بیویاں سامنے پیش ہوئی اس کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام، تو ان کے ساتھ ان کی خادمہ بی بی فضہ تھی، جو کہ حبشہ کے رہنے والی ہے۔ حبشی لوگ پتہ ہے سب کو کہ بڑے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری بڑی عرصے سے خدمت کرتی رہی ہے، تو وہ بھی ساتھیوں سے وہ بڑی ہو گئی تھی، تو ان کی وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے کمر جو تھی وہ جھک گئی تھی، تو سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن اس وقت اس کے یزید لعین کے اس لہجے کی وجہ سے، اس بدتمیزی گستاخی کی وجہ سے ان کو جوش آ گیا، وہ ایک دم سیدھی کھڑی ہوگی، کہنے لگی او بدبخت، تو ان کو باندیاں کہہ رہا ہے، تجھے پتہ یہ کون ہے؟ یہ تو کل کائنات کی مالک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، تو ان کو کہہ رہا باندیاں۔ تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ تو اہل بیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان پہ یہ ظلم ہوا۔ تو یزید کوئی توہین سے کہا کہ اس نے میری یہ بڑھیا کون ہے جو میرے سامنے اس طرح گستاخی کر رہی۔ فوجیوں کی طرف دیکھا کہ اس کی خبر لو، تو وہ فوجی اٹھے، ایک دم تلواریں نکالی، تو وہاں اس کی فوج میں بہت سے حبشی فوجی بھی تھے، تو ایک دم انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے وطن کی، انہوں نے بھی تلواریں نکال لی، انہوں نے کہا خبردار، یہ حبشہ کی ماں، یہ ہماری ماں ہے۔ ان کی غیرت جوش ماری اس نے، انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن انہوں نے اپنے وطن کو دیکھا تو تلواریں کھینچ کے انہوں نے بھی نکال لی، کہنے لگے خبردار جو آگے ہوا ہم گردنیں اڑا دیں گے سب کی، یہ ہماری ماں ہے، اس میں کسی نے تلوار اٹھائی۔ تو اس وقت بی بی زینب علیہ السلام نے مدینہ شریف کی طرف منہ کیا اور عرض کی نانا جان دیکھیں آج ایک حبشہ کی عورت کے لیے اتنی تلواریں نکل آئی، لیکن آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی یہاں موجود نہیں۔ تو یہ ظلم ہوئے، یزید نے چھڑیاں لگائیں امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر، رخسار مبارک پر، اور بڑی بکواس کی اس نے کہ یہ دیکھو اب تمہارا کیا اشر ہو گیا، تم شکست کھا گئے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ شکست تو کھا گیا، امام حسین تا قیامت زندہ رہے گا، ان کا سر بلند رہے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام جب بھی لیا جائے گا تیرے پہ لعنتیں برسے گا۔ تو اسی وقت اذان شروع ہو گئی ظہر کی، تو دربار والوں کو پتہ چل گیا۔ اس وقت ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے چھڑیاں لگائیں تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، کہنے لگے بدبخت اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، خبردار اپنے ہٹا لے۔ تو دربار میں کافی لوگوں کو بھی جوش اور رونا آنا شروع ہو گیا کہ حضور پاک، ان کو تو بتایا گیا تھا کہ باغی لوگ ہیں کوئی، تو جب پتا کہ اہل بیت ہیں تو لوگ تو رونا شروع ہو گئے دربار میں اس کے، تو اور اس کی بیوی کو پتا چلا کہ اہل بیت کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ اندر سے ایک دم دوڑ کے آ گئی باہر مال سے، اور اس کو ہوش ہی نہیں ہے کہ دوپٹہ بھی سر پہ لینا ہے۔ وہ آگے تو کہنے لگی او بدبخت تو نے یہ کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ یہ کر دیا، تو نے ظلم یہ کیا۔ تو اس نے جلدی سے چادر اٹھا کے سر پر رکھی، کہنے لگا کہ میں ابن زیاد نے غلطی کی ہے، جلدی کی اس نے، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو شہید کیا جائے۔ اس وقت اس نے اس بدلہ پوائنٹ کہ یہ سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا، تو کہنے لگا کہ تو اندر جا اور امام حسین کا ماتم کر اندر جا۔ تو قافلہ واپس پھر اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں تو بغاوت ہو جائے گی میرے حکومت کے خلاف، تو اس نے پھر ہمدردی جتاتے ہوئے کہ میرا تو ارادہ نہیں تھا، اس نے ایسا کیا، انہوں نے غلط کیا ہے، فلان امکان، اپنی صفائیاں دینا شروع ہو گیا۔
تو امام زین العابدین کو فرمایا ایک آدمی کو ساتھ بھیجا کہ مدینہ شریف ان کو چھوڑا چلے جاؤ. تو بعد میں مدینہ شریف پہ چڑھائی کی اس کی فوجوں نے، مکے پہ چڑھائی کی، مدینہ شریف میں گھوڑے باندھے گئے، وہاں 3 دن اذان ہی نہیں ہوئی، نہ نماز ہوئی، اور مسجد کو گھوڑوں کی نیل سے نپاک کیا گیا. فوجی بوٹوں سمیت مسجد میں گھسے، مدینہ کی گلیوں میں خون بہایا گیا. 20,000 جن میں 700 صحابہ کرام تھے، باقی تابعین تھے، ان کو شہید کیا گیا. اور 1,000 عورتوں کو ناجائز حمل ہو گئے، ہماری بچیوں کو اتنا ظلم کیے اس کی فوج نے، یزید کی فوجوں نے. پھر مکے پہ چڑھائی کی، مکے پہ پتھر برسائے منجنیق سے، خانہ کعبے کی دیواریں گر گئیں، غلاف کو جلا دیا، چھت کو جلا دیا. تو اس طرح اس کو پھر اسی وقت جب خانہ کعبہ کو گرایا گیا اور اس کی چھت جلا دی گئی، غلاف جلا دیا گیا، تو یہ ادھر دمشق میں سے کلنج کا درد ہوا اور 3 دن تڑپ تڑپ کے جو ہے نا یہ ہلاک ہوا، واصل جہنم ہو گیا یہ. تو اس وقت پھر وہ فوجیں واپس ہوئی. تو بی بی پاک سے لوگ پوچھتے تھے واقعہ کربلا کیسے ہوا، کیا کچھ ہوا. تو آپ بار بار اس بات کو دہرانے سے آپ کو بہت تکلیف، بہت پریشانی، بہت دکھ ہوتا تھا. تو اس کے بعد یہ پھر یزید کے علاقے کے بعد 4 حکمران مختلف علاقوں میں ہو گئے، انہوں نے اپنے حکومت قائم کر لی اور جنگیں آپس میں چھڑ گئیں. تو بی بی پاک پھر وہاں سے مدینہ شریف میں بھی یہ حالت ہوگی، تو آپ وہاں سے پھر واپس دمشق ملک شام آ گئی، کیونکہ وہاں جنگ نہیں تھی. باقی سب علاقوں میں جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو وہیں پہ آپ کا وصال مبارک ہوا دمشق میں، وہیں پہ آپ کا روزہ مبارک ہے بی بی پاک کا. تو یہ کچھ بعد کا مختصر سا احوال کربلا کے بعد. اور یہ جو ماتم ہے، ماتم سوگ کو کہتے ہیں. یہ جو ہم فوتگی کے بعد سوگ پہ بیٹھتے ہیں، اسے بھی ماتم کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں لوگ. لیکن اب جو یہ ماتم رائج ہو چکا ہے، یہ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرنا، یہ چھریاں مارنا، یہ زنجیریں زنی کرنا، خون نکالنا، عورتیں تھپڑ مارتی، بال بکھیرنا، یہ چیز جو ہے یہ کب شروع ہوئی؟ یہ ایک آدمی معز الدولہ نام کا ایک آدمی تھا، یہ ایران کا رہنے والا تھا. یہ ایران میں اس کی پیدائش ہوئی، لیکن بعد میں یہ دہلی میں بھی رہا ہے، اسے دہلوی بھی کہتے ہیں. واقعہ کربلا کے 300 سال بعد، واقعہ کربلا کے 300 سال بعد یہ کام شروع ہوا، ماتم اور یہ جلوس وغیرہ. امام زین العابدین بعد میں کافی عرصہ زندہ رہے، آپ نے ماتم نہیں کیا. سب سے زیادہ حق تو آپ تھا نا کہ آپ یہ اگر یہ کام صحیح ہوتا، جائز ہوتا اور ضروری ہوتا، تو سب سے پہلے سب سے زیادہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ کام کرتے. ہاں آپ روتے رہے ساری زندگی، اکثر رویا کرتے تھے، پھر زندگی باہر ہنسے نہیں. آپ جن کی آنکھوں کے سامنے اتنا واقعہ ہو جائے وہ کیسے ہنسیں گے؟ وہ تو ہر وقت خاموش رہیں گے یا روتے رہیں گے. تو انہوں نے اس طرح ماتم نہیں کیا، نہ بیویوں نے کیا، بلکہ وہ کوفے والوں والی عورتوں نے کیا ماتم. تو یہ جو اس وقت ماتم ہو رہا ہے، یہ واقعہ کربلا کے 300 سال بعد معز الدولہ جو ایک ایران سے میں پیدا ہوا، دلی میں بھی رہا، تو وہ بڑا مکار اور بہت جھوٹا قسم کا آدمی تھا. مکاری اور عیاری چلاکی سے وہ جو تھا وہ حکومت میں شامل ہو گیا، حکمرانوں میں شامل ہو گیا. تو کوئی وقت ایسا آ گیا کہ اس نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا وزیر اعظم بن گیا، اپنی چلاکیوں مکاریوں سے بن گیا. تو اس نے پھر جو ہے نا جب وہ وزیر بنا تو اس نے، وہ رافضی اور شیعہ تھا، اس نے 10 محرم کو سب سے پہلے اس نے یہ کام شروع کرایا. 10 محرم کو بغداد میں اس نے حکم جاری کر دیا کہ سب عورتیں جو ہے نا
باہر نکلیں، بازار بند کر دیے جائیں، نان بھائی کھانا پکانا بند کر دیں۔ اس نے حکم دیا کہ تمام عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، سیاہ لباس پہن لیں، اپنے بالوں کو کھول دیں، بال بکھیر لیں، سروں میں مٹی ڈال لیں، اور منہ پر تھپڑ مارتی ہوئی، تماچے مارتی ہوئی، ماتم کرتی ہوئی جو ہے نا وہ گلیوں بازاروں میں نکل آئیں۔ یہ اس نے اپنا حکم جاری کیا، اور اس طرح سے جو ہے نا یہ ماتم 300 سال بعد اس خبیث کے آرڈر سے معز الدولہ 352 ہجری یا 352، بعض کتابوں میں 351 ہجری، بعض میں 352 ہجری ہے، اس میں اس خبیث نے جو ہے نا یہ کام شروع کرایا۔ دوسرا اس نے کام کیا کہ شہر کے چوک میں ایک جیسے گنبد ہوتا ہے، ایک قبہ گنبد، اس کا ماڈل بنوا کے رکھ دیا، امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی شبیہ یہ چیز بنا کے چوک میں جو ہے نا اس نے، اور اس پر ٹاٹ ڈال دیا۔ اس وقت یہی ہوتا ہوگا، عام تو اس طرح ریشمی لباس نہیں ہوتے ہوں، یہ بھی اس نے جو ہے نا نمونہ بنایا امام علی مقام کے مزار کا، چوک میں رکھ دیا۔ یہ بھی وہی چیزیں کرتے ہیں، لیے کرتے ساتھ بنا کے بہت ساری چیزیں۔ تیسرا جو کام اس نے اپنے دور حکومت میں کیا کہ بغداد کی جتنی تمام مساجد کے دروازوں پر صحابہ کرام کے نام لکھ کر لعنت ان پر لکھ دی۔ اس میں صحابہ کرام پر نعوذ باللہ لعنت، اس وقت یہ کام اس نے کیا۔ تو کافی عرصے تک جو ہے نا حکومتیں رہی ہیں، بنو امیہ کی حکومتیں رہی ہیں، پھر بنو عباسیہ کی رہی ہیں، عباسی خلیفہ رہے ہیں۔ ان دوروں میں مولا علی کا نام نہیں کوئی لے سکتا تھا بازار میں، سر عام ان کا نام نہیں کوئی لے سکتا تھا، اور صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کی جاتی تھی۔ تو یہ بھی اسلام تینوں یہ کام کیا، صحابہ کرام پہ لعنت لکھی، اور عورتوں کو حکم باہر نکالا۔ جب دیکھ لیں، جب عورتیں کالا لباس پہن کے ننگے سر ہو کر، بال بکھیر کر، منہ پہ تماچے مارتی پیٹتی باہر نکل آئیں، اور یہ کام حکم سے ہوا بادشاہ کے، تو پھر دیکھنے والے، تماشا دیکھنے والے کیوں نہ باہر آئیں؟ کتنے لوگ نکلیں گے تماشا دیکھنے؟ اور دیکھا دیکھی پھر باقی بھی اس کا تو حکم تھا نا، اس کے حکم سے تھا، جو نہ کرتا اسے سزا ملے۔ تو یہ کام اس کے حکم سے واقعہ کربلا کے 300 سال بعد یہ جو ہے نا یہ کام، یہ سارا شروع ہوا، جلوس، ماتم، یہ سینہ کو بھی، یہ سب چیزیں یہ ہوئی۔ کسی امام نے یہ کام نہیں کیا۔ امام 11 امام ہو چکے ہیں، 12ویں امام جو امام مہدی علیہ السلام ابھی آنے ہیں، 11 اماموں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا ماتم والا اہل بیت میں سے۔ تو اس طریقے سے یہ کام جو ہے نا شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر کے، تو یہ لوگوں کو پھر اس نے موقع فراہم کیا، حکمن جو ہے نا اس نے سر بازار حسن کا تماشا دکھایا اس نے۔ پھر تو ایران دوسرے نمبر پہ جو ہے، ایران میں یہ کام ہوا۔ ایران کے اندر تاتاریوں کی حکومت تھی، تو وہ سارے شیعہ اور رافضی تھے۔ وہ کافی دیر تک یہ ان کی حکومت چلتی رہی، اور یہ بڑے بڑے ظلم بھی کرتے رہے ہیں لوگوں پہ، نسل در نسل تاتاری شیعہ حکمران آتے رہے۔ تو وہاں پر بھی یہی کام ہونا شروع ہو گیا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہاں سنی عوام مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا، وہ جو بادشاہ تھے وہاں کے، انہوں نے سنی عوام جو تھے سنی، ان کو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے 20,000 سنی علماء کو قتل کر دیا، عوام کو کچھ نہیں کہا، علماء کو قتل کر دیا۔ 20,000 علماء کو انہوں نے ایران میں قتل کر دیا۔ اب سمجھانا تو علماء نے ہوتا ہے، ہر چیز تو بات علماء بتاتے ہیں، سب چیز وہی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، تو عوام بیچاروں کو کیا پتا؟ اب جب علماء قتل ہو جائے گا تو جن کو پتہ بھی ہوگا وہ تو بولے گا نہیں۔ تو انہوں نے اس طرح ظلم کر کے ایران میں علماء کو 20,000 علماء کو شہید قتل کر دیا، اور وہاں پہ یہی کام پھر ماتم والا، یہ جلوس ماتم، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ پھر چلتی رہی ہیں۔
تو اسی طریقے سے پھر انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے، یہاں پر بھی اسی طرح جو ہے نا یہ کام شروع ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر مغلیہ بادشاہ تھا، مغل بادشاہ، اس کی حکومت کمزور ہو گئی، تو جو صوبے دار، جو گورنر تھے صوبوں میں، انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی اور وہاں کے بادشاہ بن گئے۔ مرکزی حکومت کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ تو اس وقت جو تھا ایک خاندان، رافضی شیعہ آمدی خاندان، تو انہوں نے لکھنؤ، جونپور اور فیض آباد میں اور ان کے قریب کے علاقوں میں بڑی سختی کے ساتھ اور قوت اور اس کے ساتھ رافضیت کو پھیلانا شروع کر دیا ہندوستان دے علاقوں میں۔ پھر انہوں نے بھی زبردستی ہے تو وہ جیڑا محرم دے دنوں سے باہر نہیں سی آندا، جلوس شامل نہیں سی ہوندا، انہوں بڑی سخت سزا سنائی جاندی سی۔ تے اس طریقے دے نال اے جڑا اسلام دے وچ اے دا کوئی تصور نہیں گا۔ سوگ 3 دن دا ہے تے او دے وچ سینہ کو بھی منع ہے، ماتم کرنا ہے، وین پانے منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عورتاں آئیاں، انہوں نے عرض کی کہ سانو بیعت کر لو، تو اللہ پاک نے قرآن پاک سے آیتاں نازل فرماتی ہیں کہ جہڑی عورتاں تہاڈے کول بیعت ہونے واسطے آئیاں نے، انہاں نوں بیعت کرو تے انہاں کول وعدے لو، تسی جھوٹ نہیں بولو گی، اپنے وال نہیں نوچو گیاں، سینہ کو بھی نہیں کرو گیا، نوحہ خانیاں جنہیں وین پانی سوالگی تو ہوتا، اے کام نہیں کرو گیا، ماتم نہیں کرو گیا، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو گیا، جھوٹ نہیں بولو گیا، اپنے خامن دی او دے حقوق دی حفاظت کرو گیا۔ تو 10 چیزاں اس طرح دیا گناہیاں گیا کہ اے وعدے لگو کہ تسی یہ کام نہیں کرو گیا، یہ وعدے کرن تے تسی انہوں بیعت فرما لو۔ قرآن پاک سے آیا تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ رسول نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا، تو جڑے کام ہے آج ہو رہے ہیں شریعت دے برخلاف ہو رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ